بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے متعلق آپ کے سوالات اور اس کے جوابات اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حالت سفر میں روزے کے تعلق سے بعض مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے درس کا پہلا سوال ہے، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی دلیل سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ سوال: سفر کی حالت میں روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑنا افضل ہے؟ جواب: اگر سفر کی حالت میں روزہ مشقت کا باعث نہ بنتا ہو، آسانی سے رکھا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سفر میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور اگر سفر میں روزہ مسافر کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہو تو روزہ چھوڑنا افضل ہے، کیونکہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں بتایا گیا کہ بعض لوگ روزے سے ہیں اور یہ روزہ ان کے لیے مشقت کا باعث بنا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ اسی طرح سے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حالت سفر میں ایک شخص روزے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں صرف روزہ چھوڑنے کی خاطر سفر کرنا جائز ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ اسلام کے ایک فریضے سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا شرعاً حرام ہے، لہٰذا ایسا سفر بھی حرام ہوگا اور روزہ چھوڑنا بھی حرام ہوگا۔ جو شخص اس طرح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے اور سفر سے واپس آ کر روزے مکمل کرے، اور جتنے روزے وہ چھوڑ چکا ہو انہیں بعد میں قضا کر لے۔ سوال: بعض لوگ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں عمرہ کے لیے سفر کرتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر روزے کی حالت میں ہی عمرہ کرتے ہیں، جس سے انہیں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب: اگر سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت ہو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جہاں تک عمرے کا تعلق ہے تو عمرہ بغیر روزے کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں عمرہ کرنا مشقت کا باعث ہو تو کیا عمرہ رات تک مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچتے فوراً عمرہ کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بھی مسجد حرام کے دروازے کے پاس ہی باندھتے تھے، لہٰذا عمرہ رات تک لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دن کے وقت مشقت ہو تو روزہ ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ سوال: ایک شخص سحری کے وقت اپنے گھر میں روزہ کی نیت کر کے سحری کھا لے، پھر وہ دن کے وقت سفر پر چلا جائے اور سفر میں روزہ اس کے لیے مشقت کا باعث بنے، تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، توڑ سکتا ہے۔ سوال: ایک مسافر جہاز میں دوران پرواز ہو اور وہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ لے تو کیا وہ افطاری کر سکتا ہے یا اسے اس کے نیچے ملک کے وقت کے مطابق افطاری کرنی ہوگی؟ جواب: وہ جب سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ لے یا اسے بتا دیا جائے کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے تو وہ افطاری کر سکتا ہے۔ سوال: بعض اوقات فلائٹ کی روانگی عین اذان مغرب کے وقت ہوتی ہے، چنانچہ روزہ دار زمین پر ہی روزہ افطار کر لیتا ہے، لیکن جب جہاز فضا میں پہنچتا ہے تو اسے سورج سامنے نظر آتا ہے، ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس کا روزہ درست ہے۔ سوال: ایک شخص سفر کی حالت میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے تو کیا وہ مسلسل روزے چھوڑ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، وہ جب تک سفر کی حالت میں ہو مسلسل روزے چھوڑ سکتا ہے۔ سوال:
ایک شخص دن کے وقت سفر سے اپنے گھر واپس لوٹے اور اسے روزہ نہیں تھا، تو کیا بقیہ دن وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے؟ جواب: نہیں، وہ کھا پی سکتا ہے، کیونکہ اس نے روزہ ایک شرعی عذر کی بنا پر چھوڑا تھا۔ محترم سامعین، یہ آج کے بعض سوالات اور ان کے جوابات رہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ مزید نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔